مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس موضوع کی یہ چوتھی نشست ہے۔ ہم آج جمعے کی اس نشست میں 3 قرآنی الفاظ کی روشنی میں نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ پوری مسلم دنیا کو رسول کے عمل سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم 3 الفاظ کی روشنی میں نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت کی سرسبز و شاداب زمین پر اتریں، قرآن و سنت کی معطر فضا میں آنکھ کھولیں۔ میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر نبوت اور رسالت کا مفہوم ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ نبوت اور رسالت کا ادارہ اللہ رب العالمین نے انذار عام کے لیے قائم کیا ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اس ادارے کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر نذیر عریاں کی حیثیت سے، کھلم کھلا ڈرا دینے والے کی حیثیت سے اپنی قوم کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، دنیا کے بعد آخرت ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے ہر شخص نے انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سوالات کے جواب دینے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا جتنا چٹا بٹا ہے وہاں رب العالمین تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اور وقت کا رسول، وقت کا نبی اپنی قوم کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آخرت تمہارے تعاقب میں، آخرت تمہارے پیچھے ایسے ہی ہے جیسا کہ دنیا کے اندر تمہارا دشمن تمہارے تعاقب میں ہوتا ہے، تمہارے پیچھے ہوتا ہے۔ اور جس طرح دشمن شب خون مارتا ہے خاموش انداز میں، بغیر تمہیں بتائے، اچانک بالکل اسی طرح آخرت اچانک آ دھمکے گی۔ نبوت اور رسالت کے مفہوم کو کسی حد تک جان لینے کے بعد ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو ایک قرآنی لفظ سے سمجھتے ہیں، لفظ قدوہ۔ القذف عربی میں درخت کی اس اصل کو کہتے ہیں جس سے شاخیں پھوٹا کرتی ہیں، اسی سے القدوہ ہے، یعنی وہ شخص جس کے پیچھے چلا جائے، وہ شخص جس کی پیروی کی جائے۔ تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی، ہر رسول اپنی ذات میں مقتدا ہوتا ہے۔ اس کی قوم، اس کی ملت، اس کی امت وہ مقتدی ہوتی ہے۔ اگر سورہ انعام کے 10ویں رکوع میں ایک مرتبہ ہم پھر جائیں، سورہ انعام مکی صورت، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورت۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر لوط علیہ السلام تک 18 انبیاء کا نام لیا، اور اس کے بعد کئی باتیں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے سامنے رکھی ہیں، دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے انبیاء وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ فَبِہُدَاهُمْ اقتدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ان انبیاء کی اقتدا کرو، ان انبیاء کے مقتدی اپنے آپ کو بناؤ۔ تو انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مقتدا کی حیثیت سے قوموں کے اندر آتے ہیں، اور قومیں اور ملتیں
ان کی مقتدی ہوا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی قوم، جب کوئی امت نبی کی مقتدی بن جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کی ترقی کی ڈور بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے، اور رب العالمین کی طرف سے آخرت کی کنجی بھی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اگر ایک روایت کا مطالعہ ہم کریں اس حوالے سے، بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی یہ روایت ہے نا، اور یہ اثر ہے صحابی رسول کا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں یا معشر القراء، اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن پر نظر رکھنے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، استقیموا، قرآن پر کھڑے رہو، قرآن پر قائم رہو، تمہارا قول قرآن کے مطابق، تمہارا فعل قرآن کے مطابق، تمہارا فیصلہ قرآن کے مطابق، فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم دنیا کے اندر ترقی کر جاؤ گے اور آخرت کی کنجی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن اگر فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، تم نے قرآن کے ٹریک سے اتر کر دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیا، لَقَدْ زَلَلْتُمْ زَلَالًا بَعِيدًا، تو تم دور کی گمراہی میں نکل جاؤ گے، پرلے درجے کی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ میں بار بار اپنے سننے والوں کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا قلعہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کو محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پوری ملت اسلامیہ اس کی حفاظت کرے، اندھی تقلید آبا سے، اندھی تقلید اسلاف سے، اندھی تقلید اکابر سے۔ جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے پر قوموں کے پاس اگر کوئی دلیل تھی تو وہ اکابر پرستی تھی، وہ اسلاف پرستی تھی، وہ آبا پرستی تھی۔ یعنی جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی مبعوث کیا گیا، کسی کو نبی بنا کر خالق اور مالک نے بھیج دیا اور اس نے وہاں توحید کی دعوت پیش کی، آخرت کی دعوت پیش کی، تو قوم کی دلیل یہ تھی رسول کی بات نہ ماننے کے حوالے سے کہ جناب ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا ہے، ایک عقیدے پر پایا ہے، ایک نظریے پر پایا ہے، تو جس مسلک پر، جس عقیدے پر، جس نظریے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے اسلاف بزرگوں کو پایا، ہم اسی پر کھڑے رہیں گے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس صورت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، یعنی اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور سرداران مکہ، عرب کے لوگ نبی علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ آبا پرستی سے کر رہے تھے، اکابر پرستی سے کر رہے تھے۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو نبی، جو رسول کسی قوم کے درمیان کھڑا ہوا، اس رسول اور اس نبی کی دعوت کا مقابلہ قوم نے صرف ایک دلیل سے کیا، آبا پرست، اکابر پرستی، اسلاف پرستی، کہ جناب اپنے آبا و اجداد کو جس مسلک پر پایا، جس عقیدے اور نظریے پر پایا، ہم اسی سے چمٹے رہیں گے۔ اور نبی کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، چاہے میں تمہارے سامنے اس سے بہتر چیز پیش کر رہا ہوں جس چیز پر تمہارے آبا کھڑے تھے، تمہارے بزرگ کھڑے تھے، تمہارے اسلاف کھڑے تھے۔ اور قوم کیا کہتی تھی؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسلام کے
قرآن و سنت کے محفوظ قلعے کی حفاظت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اندھی تقلید آبا سے بچایا جائے، اندھی تقلید اسلاف سے بچایا جائے، اور اندھی تقلید اکابر سے اس کی حفاظت کی جائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دوسرا لفظ جس کی روشنی میں ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، ممکن ہے سننے والوں کے لیے بڑا خشک موضوع ہو، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ موضوع امت مسلمہ دل کی اتہ گہرائیوں سے سمجھے تو بہت حد تک ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کھڑے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ورنہ اس وقت معذرت کے ساتھ اسلامی دنیا کا جو حال ہے، ہم اسلامی دنیا کو چھوڑ کر اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بارود کے ڈھیر پر پورا معاشرہ بیٹھا ہوا ہے، زبانیں بے لگام ہیں، ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے اور نہ کوئی قانونی سطح پر اپنے آپ کو پابند بنانے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا لفظ ہے معروف لفظ اتباع۔ عربی میں تبع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ وہ گائے جس کے پیچھے اس کا بچہ بھی چل رہا ہو، عربی میں اس گائے کو کہتے ہیں بقرۃ متبع، اور وہ بچھڑا جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں تبیع۔ سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 36 میں تبیع کے مقابلے میں عصا کا لفظ آیا ہے۔ عصا کہتے ہیں سرکشی کو، تو پھر تبیع کا معنی کیا ہوا کہ سر اطاعت جھکا دینا۔ تو دوستو، نبی جو ہوتا ہے نا وہ متبع ہوتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، اور امتی یا وہ قوم جس کی طرف نبی بھیجا جاتا ہے وہ نبی کی متبع ہوتی ہے۔ اور اس نبی کی اتباع کو ہلکا نہ لیں، معمولی نہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اگر ملتی ہیں تو وہ نبی اور رسول کی اتباع سے ملتی ہیں۔ ایک آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ، مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، آیت نمبر ہے 47۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فَأْتِيَاهُ، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کہو اِنَّا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں۔ فرعون سے کہو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ان کو تشدد کا نشانہ نہ بناؤ، ان پر مزید ٹارچر نہ کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں، اس کی دلیل بھی لے کر آئے ہیں، اس کا ایویڈنس بھی لے کر آئے ہیں۔ اگلا جملہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اگلا قرآنی جملہ، آیت کا جملہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فرعونی مظالم کے بارے میں کون نہیں جانتا، فرعونی سیاست کے بارے میں کون نہیں جانتا، فرعونی حکومت کے بارے میں کون نہیں جانتا، فرعونی خدائی کے دعووں کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یعنی ایک لفظ میں اگر بات کو سمیٹا جائے تو فرعونیت نام تھا ظلم کی چکی کا۔ اب دو نبی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس سے؟ ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں، آج بھی اگر تم ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لو، ہماری بات مان لو، والسلام علی من اتبع الہدی، تو تمہارے لیے خدا کی طرف سے سلامتی ہے۔ تو دوستو، خدا کی طرف سے اگر ہدایت تسلیم کرنے پر فرعون کو سلامتی مل سکتی ہے تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ اپنا لینے کے بعد، صراط مستقیم پر کھڑے ہو جانے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کیوں نہ ملے؟ ایک اور آیت کا ہم مطالعہ کریں دوستو، یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم سب اپنے آپ کو نبی کا پیروکار بنا لیں، ہم سب اپنے آپ کو نبی کا متبع بنا لیں، تو ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جرائم کے منفی اثرات بھی مٹا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی، رب العالمین کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اب جتنے بھی ہم دوست یہاں بیٹھے ہیں، یا وہ تمام مسلمان جو مسجدوں میں آ کر اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، تو کس چیز کے حصول کے لیے؟ خدا کی رضا کے حصول کے لیے، خدا کی محبت کے حصول کے لیے، اور خدا کی رضا اور محبت پنہاں ہے رسول کی اتباع میں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں، سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، غزوہ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے مسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، رب العالمین کی محبت کے خواہش مند ہو، تو میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی، رب العالمین سابقہ گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں سے چشم پوشی بھی کر لے گا، اور رب العالمین تمہارے کرائم، تمہارے جرائم کے منفی اثرات کو بھی مٹا دے گا۔ یہی وجہ ہے دوستو، جب نبی اپنی قوم کے درمیان نذیر عریان بن کر کھڑا ہوتا ہے، تو اپنی قوم کے درمیان کامیابی اور ناکامی کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے نذیر عریان کی حیثیت سے ایک نبی اور رسول؟ وہ کہتا ہے من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ، جس شخص نے اطاعت کی اور اتباع پیروی کی اس حق کی جو حق میں لے کر آیا ہوں، وہ امت اور وہ امتی کامیاب۔ ومن عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، اور جس شخص نے، جس امتی نے، جس امت نے، جس قوم نے جھٹلا دیا، نافرمانی کی جو حق میں لے کر آیا، تو وہ ناکام ہے۔ تو نبی جو ہے وہ قوم کے درمیان کھڑے ہو کر حد فاصل کھینچ دیتا ہے، لکیر کھینچ دیتا ہے، کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، دل دماغ کی حضوری کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ پوری مسلم دنیا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل دماغ حاضر رکھیے گا، مومنانہ جذبے سے بات کو سنیے گا، مومنانہ دل رکھتے ہوئے میری بات پر کی طرف توجہ کیجیے گا۔ جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قلعہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے حوالے کر گئے، تو اب اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اپنے آپ کو متشددانہ رویے سے بچائیں، یعنی جو بے جا تشدد ہوتا ہے، چاہے عبادات میں ہو، چاہے اپنے عقیدے اور نظریات کے پرچار میں ہو، اس سے اسلام کا قلعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام کا قلعہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ دور زوال کا ہے۔ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی ملت اپنے دور زوال میں ہوگی، تو وہاں عبادات کے حوالے سے بھی بے جا تشدد ہوگا، سخت عبادات کی جا رہی ہوں گی، اور وہاں عقائد اور نظریات کے پرچار کے حوالے سے بھی بے جا تشدد ہوگا۔ اب دوستوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ حافظ صاحب بار بار ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ملت کا دور زوال، تو کسی ملت کا دور زوال، اس کی علامت کیا ہے؟ جب بھی کسی قوم، کسی ملت، کسی امت کے لوگوں کا اپنے نبی اور رسول کے ساتھ علمی اور عملی تعلق کمزور ہو جائے، اور
مذہبی رسم و رواج سے تعلق مضبوط ہو جائے، سمجھ لیں امت دور زوال میں، امت دور عروج میں تب ہوتی ہے تب امت کے لوگوں کا اپنے نبی کے علم و عمل کے ساتھ گہرا تعلق ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب نبی کے علم و عمل سے تعلق کمزور ہو جائے اور صرف مذہبی مراسم، مذہبی رواج وہ اسلام کہلائیں، وہ دین کہلائیں، تو اب کوئی بھی امت، کوئی بھی مذہب اپنے دور زوال میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں محفل میلاد ہوئی، اور ہماری 77 سالہ تاریخ ہے، چاہے ایوان وزیر اعظم ہو، ایوان صدر ہو، یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، یا گورنر ہاؤس ہو، وہاں ربیع الاول کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد ہوا کرتا ہے۔ اب لاکھوں سے لے کر کروڑوں روپے تک خرچ آتا ہے، اور وہاں ہوتا کیا ہے، نعت خواں اپنی نعت سنا دیتے ہیں، قوالی گانے والے قوالی سنا دیتے ہیں، اگر کسی عالم کو تقریر کرنے کا موقع ملے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنا دیتا ہے، لیکن ایک آواز نہیں گونجتی، نہ کوئی سنانے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل سجائی گئی ہے، محفل میلاد ہے، سیرت النبی کانفرنس ہے، عوام کے ٹیکس کا خرچ ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے تو کس طرح کے حاکم تھے؟ خود پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام کو کھلانے والے تھے، اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا رکھ کر دوسروں کے چولہوں کو آنچ دینے والے تھے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے رسم و رواج، وابہ ہو جاتی ہے، اشتہارات بھی چھپ جاتے ہیں، اخبارات میں تصویریں بھی آ جاتی ہیں، یہ ہے رسم و رواج۔ یعنی کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے رسول کی میلاد کے نام پر، سیرت کے نام پر؟ اور اگر 2-4 روپے بھی خرچ ہوئے ہوں اس کا علمی اور عملی رزلٹ آیا ہوگا؟ یہاں تو حالت یہ ہے، وہی گورنر، وہی وزیر اعلیٰ، وہی وزیر اعظم، وہی صدر عوام کے ٹیکسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں، زورانے بھی ہو رہے ہیں، عشائیے بھی ہو رہے ہیں، درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے رسم و رواج۔ ہماری حالت دور زوال میں ایسی ہو جاتی ہے، اپنے عقائد، اپنے نظریات کے پرچار میں ہم بے قابو ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس پر صرف توہین رسالت کا الزام لگا ہے، وہ الزام ثابت نہیں ہوا، اور جس پر الزام لگا ہے اسے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا، لیکن لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ابھی تھر میں جو تحصیل عمر کوٹ، وہاں ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس مقابلے میں جو مارا گیا کہ جناب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، ایک چھوٹی سی مثال ہے دوست۔ ہم 77 سال سے یہ بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں، جب تک متشددانہ رویہ ختم نہیں ہوگا مذہبی عبادات کے معاملے میں، مذہبی عقائد اور نظریات کے پرچار کے معاملے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام کے قلعے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم۔ مذہبی عبادات کے معاملے میں کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہونا، بے جا تشدد مذہبی عبادات کے معاملے میں نہیں کرنا۔ اور جہاں تک بات ہے مذہبی عقائد اور نظریات کے پرچار کی، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بھئی میں کسی مسلمان کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں کسی مسلمان کے عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو جس طرح میری اصلاح آئینہ کرتا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی بھی مسلمان کے عمل کی اصلاح کرنا ہو، کسی بھی مسلمان کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہو، کسی بھی مسلمان کے نظریے کی اصلاح کرنا ہو، تو آئینہ جس طرح خاموش انداز میں تمہاری اصلاح کرتا ہے،
تم بھی اپنے مسلمان بھائی کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دو۔ یہ ہے معاملہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوست، ورنہ بارود پہ بیٹھا ہوا یہ معاشرہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے صرف پاکستان آنے کی خبر ہوئی اور سوشل میڈیا میں جس طرح طوفان بدتمیزی ایک انٹرنیشنلی اسکالر کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، الصلاۃ علی النبی کو بھی سمجھ لیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ دیکھیں درود دراصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بلندی درجات کی ایک دعا ہے، اور زیادہ گہرائی میں اتریں تو امت یا امتی کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محسن تسلیم کرنا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام امتی کے اور پوری امت کے محسن ہیں۔ بھائی جہالت کے اندھیروں سے ہمیں کس نے نکالا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بد عقیدگی کی دلدل سے ہمیں کس نے نکالا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وحشت اور حیوانیت کے جنگل سے ہمیں انسانی دنیا میں کس نے لا بسایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں تہذیب انسانیت کس نے دی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شائستگی کا درس کس نے دیا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہمارے اندر ایمانداری اجاگر کی ہے، اگر ہمارے اندر عدل اجاگر کیا ہے، اگر ہمارے اندر انصاف کی آواز گونجی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ تو جو بھی امتی یا امتی آپ کی امت آپ پر درود پڑھتی ہے تو بلندی درجات کی دعا بھی کرتی ہے، اور آپ کے اس احسان کو تسلیم کرتی ہے جو احسان آپ کا امت پر ہے۔ امت کو جس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا یا صلات پڑھنے کا حکم ہوا ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس کا کانٹیکٹ سامنے ہونا، پھر آپ کو معلوم چلے گا کہ رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں ہم سے۔ سورہ احزاب غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، یہ غزوہ خندق وہ معرکہ تھا، وہ جہاد تھا جس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ آج کے بعد قریشیوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں، ہاں مسلمان آگے بڑھ کر اپنا دفاع کریں گے۔ اب تک قریش وہ میدان میں اتر کر ہمیں دعوت مبارزت دیا کرتے تھے، دعوت مقابلہ دیا کرتے تھے، اب ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب مسلمان اس پوزیشن پر ہیں کہ مسلمان آگے بڑھیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں دوست، جب بھی کھلا دشمن کھلے میدان میں ناکام ہو جاتا ہے تو اب وہ پروپیگنڈے کے محاذ پر آ جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کے اسلام کا مقابلہ میدان میں ہو نہیں سکتا تھا۔ منافقین نے، قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نشانے لگانے شروع کر دیے، اللہ کے رسول کی ازواج پر اتہام لگانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر الزامات لگانے لگے۔ یہ ہوا کیا؟ غزوہ خندق کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، حکم الہی سے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کر رکھا ہے، جن لوگوں نے اس پورے واقعے کو پڑھ رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، رسول اللہ ڈر رہے تھے، رسول اللہ پہ گھبراہٹ طاری تھی، لیکن حکم الہی سے نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اچھا، اس نکاح سے پہلے آپ کی پھوپھی ذات زینب بنت جحش آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ اب پروپیگنڈا شروع ہوا، میری زبان پہ خاک۔ پروپیگنڈا کس طرح کا ہو رہا ہوگا؟ میں صرف سمجھانے کے لیے یہ الفاظ اپنی زبان پہ لا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کی نظر اپنی بہو پر تھی، ٹھیک ہے نا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو منافقین اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے تھے، سرداران مکہ اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے تھے۔ جس کو موقع مل رہا تھا
وہاں رب العالمین نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین اپنے نبی پر رحمت برساتا ہے، اس کے فرشتے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں، جب اللہ اپنے نبی پر رحمت برسا رہا ہے، اس کے فرشتے بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسنے کی دعا کر رہے ہیں، تم کیوں پیچھے ہو؟ تمہیں بھی چاہیے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی بھی دعا کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی بھی دعا کرو۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 رحمتیں اتارے گا۔ ہمارے رسول نے کہا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، وہ شخص کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ بھیجنے والا ہو، مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ اب آپ کے دماغ حاضر ہیں تو ہم تیسرے لفظ اطاع کی روشنی میں نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دل دماغ حاضر رکھیے گا، چونکہ اطاعت کا لفظ ہم مسلمانوں کے اندر بڑا عام ہے۔ طاعہ کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کا وسیع ہو جانا۔ قرآن میں طوعاً کے مقابلے پر ہے کرہن کا لفظ۔ کرہن کہتے ہیں کوئی کام ناگواری سے کرنا، کوئی کام دل کے جبر کے ساتھ کرنا، اور طوعاً کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام پسندیدگی کے ساتھ کرنا، دل کی کشادگی کے ساتھ کرنا، بطیب خاطر کرنا۔ عرب لوگ جب کھجوریں پک جاتی ہیں اور اتنی پکی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو توڑنے کے لیے طاقت نہیں لگانا پڑے گی، وہ کھجوریں آپ سے آپ ٹوٹ جائیں گی، تو کہتے ہیں اطاع النخل، کھجوریں اس طور پر پک چکی ہیں کہ انہیں توڑنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا۔ تو اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے دلی خوشی کے ساتھ، دلی رضا کے ساتھ، بطیب خاطر رسول کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اچھے طریقے سے بات سمجھ لیں، سورہ نساء مدنی سورت ہے اور مدینہ کے اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب غزوہ احد ہو چکا تھا، مسلمان شکست ہار چکے تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے منافقین اور یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ رب العالمین نے تاریخ انسانیت میں جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی شان کے اندر نعت پڑھ لی، ہم نے اس کی شان میں قوالی گا لی، ہم نے اس کی شان میں فضائل بیان کر دیے۔ نبی صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہوتا، نبی اصل میں اطاعت کا مرکز ہوتا ہے۔ نبی صرف واعظ نہیں ہوتا، نبی صرف خیر خواہی کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، واجب الاطاعت ہستی ہوا کرتا ہے نبی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دل دماغ حاضر رکھیے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ دوستو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستانی مسلمانوں کو اگر برکت مل سکتی ہے، سعادت مل سکتی ہے، ترقی مل سکتی ہے، کامیابی کا زینہ مل سکتا ہے، تو وہ صرف رسول کی اطاعت سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں متنازع نہ ہو جاؤ، آپس میں بٹ نہ جاؤ،
آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو لے کر آتا ہوں سورہ آل عمران، اس کے آخری چند رکوعوں میں اللہ رب العالمین نے تبصرہ کیا ہے غزوہ احد پر۔ ہم سب جانتے ہیں غزوہ احد وہ غزوہ ہے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں منافقین کو، کفار کو جواب دیا ہے۔ منافقین اور کفار کیا کہہ رہے تھے جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے؟ کہ جناب مسلمان بڑے دعوے کرتے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ فرشتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ خدا کی مدد تھی، تو مسلمان جیتی ہوئی جنگ کیوں ہار گئے؟ پڑھیں آیت نمبر 152، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ فرشتے بھی تمہارے ساتھ تھے، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ تھی، تم کافروں کی جڑ کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جب تم نے محمد الرسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، رب العالمین نے وقتی طور پر ساری برکتیں تم سے لے لیں، ساری سعادتیں تم سے لے لیں، ساری ترقی تم سے لے لی۔ دوستو توجہ دلاؤں گا پوری امت کی، جب محمد رسول اللہ وسلم حیات ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ، آپ کے شاگرد جان نثاری کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ رسول اللہ کی زندگی میں، مارکہ جہاد میں رسول اللہ کی خلاف ورزی کر جائیں، ساری سعادتیں برکتیں خدا ان سے لے لے، تو امت مسلمہ کہاں ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، توجہ رہے آپ کی، یہ آیت بتا رہی ہے جب بھی دنیا کے لیے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا جائے گا، اللہ رب العالمین کو یہ رویہ ناپسند ہے۔ آج امت مسلمہ رسول سے یا رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑی ہوئی ہے، وہ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ ہر بندہ پیسے کا پجاری، معذرت کے ساتھ، دولت کے پیچھے بھاگ رہا، میٹیریلسٹ بنا ہوا، مادہ پرست بنا ہوا۔ اللہ کی قسم خاندان ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، برادریاں ختم ہو گئیں۔ 40 سال پہلے اترے، برادریاں مضبوط تھی نا، جب پاکستان سے ہجرت کر کے آئے، خاندان مضبوط تھے، گھرانے مضبوط تھے، گھر کا بڑا پورے خاندان کو لے کے چلتا تھا، 4-8 بھائی ہوتے تھے، ایک گھر میں رہ کر خوشیاں بانٹتے تھے، غموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن مادہ پرستی نے، جب مادہ پرستی کی وجہ سے اطاعت رسول سے نظریں پھیری، ساری برکتیں اڑ گئی ہم سے۔ اور خدا اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نصرت ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے۔ امتی اور امت جو چاہیں کرتے رہیں، خدا کی مدد ملے گی نہیں۔ اللہ کی مدد مشروط ہے۔ جب امتی اور امت اللہ کی اطاعت گزار ہوگی، رسول کی فرما بردار ہوگی، اسے آخرت یاد ہوگی، اسے موت یاد ہوگی، جب اللہ رب العالمین کی مدد اترے گی دوست۔ اور وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے نا، دماغ حاضر رکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نبوت اور رسالت کے جو مقاصد ہیں نا، جو حقیقتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اسی لیے یہ موضوع لے کے چل رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ یہ موضوع میرا مکمل نہیں ہے، بھی چند قرآن کے اور الفاظ ایسے ہیں جن کی طرف پوری امت کی توجہ ہونا چاہیے، سننے والوں کی توجہ ہونا چاہیے۔ لیکن 2 باتوں کی توجہ دلاؤں گا، چونکہ میں اس موضوع میں ضمنی ابحاث بھی آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ ایک بحث ہے ختم رسول کی نا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور میں آپ کو ایک فلسفیانہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، کہ علم الہی آخری شکل میں محفوظ ہو گیا۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، لغت میں اترے ہیں آپ،
عربی لغت ہمیں بتاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دا پروفٹ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، ہر حدیث کا مفہوم یہی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کا اجماع دیکھیں، مسیلمہ کذاب نے جب رسالت کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ کے رسول کی رسالت کے مقابلے میں دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، میں بھی رسول ہوں۔ لیکن صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑے۔ اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر آج تک علماء کا اجماع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب پاکستان بنا نظریاتی ریاست تو ظاہر ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایسی قانون سازی کریں جہاں ہماری مقدس شخصیات کی حرمت کو تحفظ ملے، اور ہم نے یہ قانون سازی کر رکھی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ جس دوست نے پڑھ رکھا اسے معلوم ہے، مذہبی عقائد، مذہبی نظریات، مذہبی شخصیات، مذہبی کتابوں کو تحفظ دینے کے لیے 295A B C 296 297 298 298B C یہ ساری کی ساری دفعات موجود ہیں۔ تو ہم نے مقدس شخصیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو تحفظ قانونی شکل میں دے دیا ہے۔ لیکن ایک بات دوست، اس منبر پر کھڑے ہو کے بڑے عاجزانہ انداز میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، اپنے تمام مسلمان دوستوں سے کہوں گا، خدا را اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیں، رسول اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر کسی شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہوا ہے، کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے رسول کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، مذہب کی توہین کی ہے، تو خدا را قانون کو اپنا کام کرنے دیں، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، سورہ توبہ یہ 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی یہ سورت۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں 3 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون عرب لوگوں سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، دوسرا مضمون غزوہ تبوک کی تیاری، تیسرا مضمون غزوہ تبوک سے واپسی۔ آپ دوسرا مضمون پڑھیں یہاں، جو غالباً رکوع نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے اور رکوع نمبر 17 تک جاتا ہے۔ میں تمام دوستوں سے کہوں گا مسلمان، آپ مسلمان ہیں دوست، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہو رہا ہے، قوم، پوری قوم، ٹھیک ہے رسول کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے اسلامی غیرت ہمارے پاس ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اللہ رسول اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ رسول کے نام پر، اللہ رسول کے غیرت کی نام پر تم قانون اپنے ہاتھ میں لو۔ نہیں، قانون آپ ان پورے رکوعوں کا مطالعہ کریں، ایک ایک آیت آپ سے یہی کہے گی قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، چاہے توہین خدا کی ہو رہی ہو، رسول کی ہو رہی ہو، کتاب کی، ایک ایک آیت آپ سے یہی بات کہے گی۔ تو تمام دوستوں سے، مسلمان دوستوں سے میں درخواست کروں گا ان کا مطالعہ کریں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہوئی، بھیانک غلطی ہوئی، فوش غلطی ہوئی، اس پر انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ریاستی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ان سے، بہت بھیانک غلطی ہوئی ہے ان سے۔ انہوں نے رسم الخط کو گرامیٹیکلی غلطی کہہ دیا۔ اللہ کے بندو، عربی گرامر قرآن کے سامنے محکوم ہے، عربی ادب قرآن کے سامنے محکوم ہے، عربی لغت قرآن کی محکوم ہے۔ گرامیٹیکلی غلطی قرآن کے اندر ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، خود آپ نے موقع دے دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں جتنا حساس موضوع آپ یہاں لے کر آئیں اتنی ہی تیاری کے ساتھ آئیں، اور ایک عالم کو جب بھی بات کرنا ہو نا تو بڑے تحمل کے ساتھ وہ بات کرے، نپے تلے الفاظ استعمال کرے۔ تو انہوں نے رسم الخط کو گرامیٹیکلی غلطی کہہ دیا۔ یہ رسم الخط ہے، یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو عربی رسم الخط چلتا آ رہا تھا آج تک وہ محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں دوست، اعراب تھے نہیں، وہ ہمارے لیے لگائے گئے، نقطے تھے نہیں، نقطے ہمارے لیے لگائے گئے۔ آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ یاد رکھیے، عربوں کو اگر کسی چیز پر فخر تھا تو اپنی عربی زبان پر تھا۔ وہ بغیر نقطوں کے بولتے تھے، یہ ان کے شعور کا حصہ تھا۔ وہ بغیر اعراب کے عبارت پڑھتے تھے، یہ ان کا شعور کا حصہ تھا۔
وہ مخصوص رسم الخط کے اندر پڑھتے تھے، یہ ان کے شعور کا حصہ تھا، تو رسم الخط کی غلطی کو معذرت کے ساتھ وہ گرامیٹیکلی غلطی کہہ گئے، معذرت قرآن کے اندر کوئی گرامیٹیکلی غلطی نہیں ہے۔ باقی میرا موضوع جاری ہے، آئندہ جو میں مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔